بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى جن کا کوئی سبحان اللہ نہیں آتی وہ مل کے درود سے پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مثالیں جو ہوتی ہیں یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، بات تاکہ واضح ہو جائے۔ میرا ایک دوست ہے تو ان کا مکان گر گیا بارش کی وجہ سے، تو والد صاحب نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مکان گر گیا ہے تو اگر کچھ پیسے ہوں تو دو تاکہ چھت ڈالی جائے اور مکان کو قابل رہائش بنایا جائے۔ تو اس نے آگے سے جواب یہ دیا کہ ابا جی پیسے تھے جو 15,000 رکھے نا، یہ رکھے کسے اوکے سوکے ویلے آستے بات سمجھ آئی ہے، یہ رکھے نے کسے اوکے سوکے ویلے آستے تو صاحب وہ مکان ہے چھت کئی بھی پیسے دے یہ چاہیے رہا اوکے سوکے ویلا کہہ کر ساں، یعنی مکان کئی ہوا ہے یہ اوکھا ویلا نہیں، یہ سوکھا آجے تو سب زمان اللہ رکھی اور پتہ نہیں کہ یہ اوکھے ویلے آستے آیتوں پہ آیتیں حدیثوں پہ حدیثیں سن کے بھی اگر آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنی تو پتہ نہیں آپ نے کب کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور اگر قرآن حدیث کے لیے ہے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہہ دیجئے سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہیے نا۔ انتہائی فکر انگیز اور قابل عمل خطاب آپ نے سنا۔ اب خطاب کا وقت نہیں ہے، میں صرف ایک پیغام آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے، بھلائی کرنے والوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ اب احسان کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ایک ایک کا نام لے کر تذکرہ کیا جائے تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن ان کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنا کہوں گا 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین، مادر حسنین کریمین، زوج حضرت علی المرتضیٰ اور جگر گوشہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال باکمال ہے۔ 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال باکمال ہے۔ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال باکمال ہے۔ ان 3 ہستیوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، خطاب کا وقت نہیں ہے۔ جو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر سلام پیش کریں۔ مختصر بات کرنی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی
کسی غیر محرم نے آپ کے سر کا بال بھی نہیں دیکھا. آپ کے پردے کا عالم یہ تھا. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پردے کا عالم یہ کہ آپ کے سر کا بال بھی کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس رات سے مخلوق خدا گزر رہی ہوگی تو ایک آواز آ رہی ہوگی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم، اے اس رات سے گزرنے والوں اپنے سروں کو جھکا لو. اپنے سروں کو مجھے بولیے، اپنے سروں کو جھکا لو. وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو. حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو جائے. یہ میرے آقا کی صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. دنیا میں بھی آپ کے سر کا بال کسی نے نہیں دیکھا، اور جب قیامت میں آپ کا بسرات سے گزر ہونے والا ہوگا، یہ ندا رہی ہوگی، اپنے سروں کو بھی جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لو، تاکہ محمد کی بیٹی فاطمہ گزر جائیں. اور پھر جب گزریں گی تو عالم کیا ہوگا؟ عالم یہ ہوگا 70,000 حوروں کے جھلمٹ میں گزریں گی. 70,000 حوروں کے مجھے بولیے جھلمٹ میں گزریں گی. اور رفتار کیا ہوگی؟ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ بجلی کی طرح وہاں سے گزر جائیں گی. اچھا، یہ 70,000 حوروں کے جھلمٹ میں کیوں گزریں گی؟ اس لیے کہ سر جھکا بھی ہو، آنکھیں بند بھی ہوں. اگر پاس سے کوئی گزرے تو قدموں کی آہٹ تو محسوس ہو جاتی ہے نا. تو جو ہے آپ کی، لیکن جتنی مجھے چاہیے اتنی نہیں ہے. سر جھکا بھی ہو، آنکھیں بند بھی ہوں، پاس سے کوئی گزرے پاؤں کی آہٹ محسوس ہو جاتی ہے. میرے رب نے کہا سر کو جھکا لو تاکہ ادب ہو جائے، آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ پہ نظر نہ پڑے، اور 70,000 حوروں کے جھلمٹ میں گزاروں گا تاکہ پتہ بھی نہ چلے کہ پاؤں کی آہٹ کون سی ہے. یہ میرے نبی کی بیٹی ہے. کہیے نا سبحان اللہ. یہ میرے نبی کی بیٹی ہے جن کا نام نامی، جن کا اسم گرامی فاطمہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی سمیتھا فاطمہ، فرماتے ہیں میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے لأن اللہ فاطمہ ومحبیہا عن النار، اس لیے کہ اللہ اس کی برکت سے اسے بھی جہنم سے دور کر دے گا، اور اس کے ماننے والوں کو، اس کی محبت کرنے والوں کو بھی جہنم سے نجات عطا فرمائے. فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ جہنم سے آزاد فرما دے گا. اس لیے کسی عاشق نے کہا اللہ اکبر، اے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، اے مصطفیٰ دا چین دے. میں آپ کی بات سننا چاہوں گا. اے مصطفیٰ دا چین دے قرار، اے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، اور مولا علی دے گردہ سنگار فاطمہ. زارا جدوی آمدی کھڑے ہونے نے حضور. یہ حدیث کا ترجمہ ہے.
जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फमन औज़बनी, फरमाया जिसने फातिमा को परेशान किया उसने मुझे परेशान किया। जिसे फातिमा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ये सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मज़ीद वक्त नहीं कि मज़ीद बयान करूं। आपकी अम्मी जान हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपका भी यौमे विसाल है 10 रमज़ान मुबारक को। एक छोटी सी बात आपके हवाले से बयान करूंगा। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आका करीम अलैहिस्सलाम गार में हैं, महव इबादत हैं और वही के इंतजार में हैं। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब काफी दिन गुजर गए, एक बर्तन उठाया, उसमें खाना रखा, खाना उठाकर अपने शोहर नामदार को खाना पहुंचाने जा रही है। अभी आका ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, खाना पहुंचाने जा रही हैं। इधर से सैयदा खदीजा चलती हैं, उधर से रब कहते हैं जिब्रील छोड़ सिदरा को, तू भी चला जा मेरे महबूब के पास, जाकर मेरे महबूब को बता दे ऐ अल्लाह के महबूब आपकी ज़ौजा आ रही है। कहिए ना, फिर कहिए, ऐ अल्लाह के महबूब आपकी ज़ौजा आ रही है। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ ला रही हैं और कहने लगे रब ने भेजा है कि वो आ रही हैं, उनके हाथ में एक बर्तन है, उस बर्तन में खाना है। मेरे आका की क्या अज़मतें कि खाना अगर आ रहा हो तो मेरा रब अर्शों से जिब्रील को भेज कर इत्तला देता है। और सैयदा खदीजा की क्या शान है, वो इधर घर से चलती हैं, उधर अर्श आज़म से सिदरा से जिब्रील चलता है, वो बाद में पहुंचती हैं, जिब्रील पहले पहुंच जाता है। अच्छा फिर क्या है, मेरे आका ने फरमाया अच्छा जिब्रील यही बताने आए थे? अर्ज़ की हुजूर फकत इतना नहीं, ये भी बताने आया हूँ। रब ने फरमाया है खदीजा आए तो मेरा सलाम कह देना, खदीजा आए तो मेरा सलाम कह देना। और साथ महबूब ये भी बता देना मैंने तेरी ज़ौजा के लिए, मैंने फातिमा की अम्मा के लिए, मैंने हसनैन की नानी के लिए जन्नत में एक ऐसा घर तैयार कर रखा है कि ना वहाँ पे शोर होगा, ना उसमें कोई थकावट होगी, और वो घर ऐसा होगा अंदर होंगे तो बाहर वाला मंजर नजर आएगा, बाहर जाएंगे अंदर का मंजर नजर आ रहा होगा। ऐसा घर तैयार किया है। अच्छा एक हमारी दूसरी अम्मी जान जिनका इसमें ग्रामी हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी अज़मत भी सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया आका आपको औरतों में से सबसे ज्यादा पसंद कौन है, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? मेरे आका ने फरमाया मुझे औरतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा से। किससे? आयशा से है। अच्छा हुजूर मर्दों में कौन? फरमाया आयशा के अब्बू से, आयशा के अब्बू से। और ये सईदा आयशा वो है, हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह तआला अपने मकतूबात शरीफ में लिखते हैं, फरमाते हैं कि मेरी ये आदत थी कि मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत किराम के लिए खत्म दिलवाया करता था। दुआ करें अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। खत्म दिलवाया करता था, लेकिन सईदा आयशा का नाम मैं नहीं लेता था। इसलिए नहीं कि अकीदा खराब था, तवज्जो नहीं थी। अकीदा खराब नहीं था, तवज्जो नहीं थी, उनका नाम नहीं लेता था। फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा ख्वाब में इमामुल अंबिया की ज़ियारत की, तो मैंने देखा कि जो खाना मैंने खतमशीर में रखा था वो खाना सामने मौजूद है। तो मैंने अर्ज की हुजूर ये इस गरीब की जानिब से है। आका रसूलुल्लाह ने चेहरा मुकद्दस दूसरी तरफ फेर लिया।
کرتے ہیں میں ادھر سے گیا، میں نے کہا حضور یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، آقا کریم نے چہرہ ادھر پھیر لیا، کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا حضور مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی، کیا بے ادبی ہو گئی؟ فرمایا تم کھانا بھیجتے ہو لیکن عائشہ کا نام نہیں لیتے ہو، اور میں تو کھانا کھاتا ہی عائشہ کے گھر میں ہوں۔ میں تو کھانا کھاتا ہی عائشہ کے گھر میں ہوں، اور یہ سیدہ عائشہ وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ ہیں کہ قرآن مجید کی 18 آیات آپ کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی، آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، جبریل نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر الزام لگا، جبریل نہیں آئے۔ رب نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا عیسیٰ خود ہی بولو اور کہو میری ماں پاک ہے، لیکن جبریل مجھے بولیے نا، جبریل نہیں آئے۔ اور کسی پیغمبر پہ الزام لگا، حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، جبریل نہیں آئے، لیکن جب سیدہ عائشہ کی باری آئی میرے رب نے جبریل کو بھیجا، ایک آیت نہیں دی، 2 نہیں دی، 3 نہیں دی، 4 نہیں دی، پوری 18 آیتیں دے کر میرے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کی زوجہ کے بارے میں باتیں کرنے والوں تم جو مرضی کہتے رہو، لیکن میں خالق ہو کر مالک ہو کر رب ہو کر کہتا ہوں کہ عائشہ سے پاکیزہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تینوں کا وصال اسی ماہ مقدس میں ہے۔ میں نے ان کی سیرت بیان نہیں کی، میں نے ان کی صورت بیان نہیں کی، میں نے ان کے فضائل بیان نہیں کیے، فقط ہم نے سلام پیش کیا اس امید پر، اس تمنا پر، اس خواہش پر اور اس حسرت پر کہ قیامت کا میدان ہو، اور جب قیامت کا میدان لگا ہو، جب ہم اپنے گناہوں کے وزن اور اس کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوں، اور جب ہمارے اعمال، ہمارے گندے اعمال ہمیں جکڑے ہوئے ہوں، اس وقت ان کی نظر ہو جائے اور یہ کہیں کہ مولا یہ ہمارے نام لینے والے تھے، یہ ہمارا نام لینے والے تھے۔ حضرت گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بات آپ نے اپنے گھروں تک پہنچانی ہے، میں اپنے گھر تک پہنچاؤں گا کہ سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی میری بیٹی بھی ہے، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، آپ کی بیویاں بھی ہیں، میری بہن بھی ہے، آپ کی بہنیں بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، آپ کی مائیں بھی ہیں، سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی۔ لیکن انہیں یہ پیغام بتانے کی ضرورت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کا نام لیتی ہو تو سیدہ فاطمہ کی طرح پردے کا بھی اہتمام کرو، پردے کا بھی اہتمام کرو۔ آج ہماری ماں بہنوں کے لباس مختصر سے مختصر ترین ہوتے جا رہے ہیں، مختصر سے مختصر ترین ہوتے جا رہے ہیں، پہلے بازو اور پھر اب کندھے تک نوبت آ گئی، اور پاجامہ یا شلوار وہ اوپر سے اوپر آتی جا رہی ہے، اور تن اتنا ہو گیا ہے، میں کیا کہوں، مجھے آقا کا فرمان یاد آ گیا ہے، میرے آقا نصر اسلام کے شاعر گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے نزدیک عورتیں ایسی ہوں گی تو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، مجھے بولیے نا، لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لباس چھپانا، یہ جسم کو چھپاتا ہے، اسے لباس کہتے ہیں، اور اگر یہ پہن کر جسم اور نمایاں ہو جائے، اگر یہ پہن کر جسم اور نمایاں ہو جائے، جسم کے خد و خال مزید واضح ہو جائیں، تو اسے لباس نہیں کہتے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو چاہے میرے گھر میں ہو، اور اگر ہم اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے، اگر ہماری نظر اس پہ نہیں ہے، اگر ہم خود وہ لباس پہنا کر عورتوں کو کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، کسی شادی میں جا رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بے غیرت بھی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بے غیرت بھی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ اکبر آبادی نے کیا خوب کہا تھا، شعر مجھے شاید پورا یاد نہ ہو، مفہوم بتا دیتا ہوں،
اس نے کہا تھا کہ کل مجھے بازار میں چند عورتیں بے پردہ نظر آ گئیں، تو میں نے ان سے پوچھا عورتوں تمہارا پردہ کیا ہوا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مردوں کی آنکھوں پہ پڑ گیا ہے۔ جب کسی باپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، جب کسی خاوند کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، جب کسی بھائی کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، جب کسی بیٹے کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، تو پھر خواتین گھروں سے ایسے ہی نکلا کرتی ہیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ کی ماننے والیوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اگر سیدہ فاطمہ کی سرداری میں جانا چاہتی ہو، اگر سیدہ فاطمہ کی معیت میں جانا چاہتی ہو، اگر سیدہ فاطمہ کے جلوس میں شامل ہونا چاہتی ہو، تو آج سیدہ فاطمہ کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا، آپ کی سنت کو بھی اپنانا ہوگا۔ آپ کی سیرت یہ ہے کہ آپ رات کو سجدہ شروع کرتی ہیں، صبح کی اذان ہو جاتی ہے، ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا، ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی بھی برگاہ میں دعا ہے، اللہ اپنی ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سالہ کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرما لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ